بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سلسلے کی آج 19ویں قسط ہے جس میں ہم سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین جو ایک نزاع اور کشمکش تھی، تاریخی مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، آپ نے پہلی دفعہ اس پہ اظہار خیال کیا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ایک ایک پہلو پر آپ کی رائے سامنے آئے اور اطلاقی آراء جاننے سے زیادہ وہ رویہ، وہ میتھڈولوجی، چیزوں کو دیکھنے کا وہ زاویہ نظر آپ سے ہم سمجھ رہے ہیں جس سے معاملات کو لوگ خود آگے بڑھ کے حل بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لا ینحل مسائل، ایسی لا ینحل روایات ہیں جن کو اس زاویے کی روشنی میں دیکھیں۔ شروع کرتا ہوں، کل ہم نے خاتمہ کیا تھا اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعض اقدامات، آپ نے ان کا تاریخی پس منظر اور بتایا صلح حسن کے حوالے سے۔ ایک سوال وہاں پر ضمنی طور پہ زیر بحث آیا تھا کہ جس وقت سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے معاہدہ کیا ہے، صلح ہو گئی ہے، عام الجماع اس کو کہا جاتا ہے، ایک نظم اجتماعی کو معاشرے کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کھڑے ہو گئے ہیں اور حکومت کو مان لیا گیا ہے، تو یہ ماننے کے بعد پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی حکومت اس مرحلے کے بعد بھی استبدادی حکومت ہی رہتی ہے؟ ہم جب کسی حکومت کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو اس میں اصل چیز جو زیر بحث ہے وہ اس کے وجود میں آنے کا طریقہ ہے۔ یعنی جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے ارباب حل وقت، مسلمانوں کے ذمہ دار زعماء وہ مل کر بیٹھیں گے اور وہ طے کریں گے کہ ان کا حکمران کس کو ہونا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکمران بننے کا عمل اس طریقے سے نہیں ہوا۔ جب وہ ایک خاص حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اب بس خانہ جنگی ہوگی، اس کو کسی فیصلے تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اور ایک بڑا غیر معمولی اقدام کیا جس پر ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے پیچھے ہٹنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمومی اتفاق ہو گیا کہ اب یہی حکومت کریں گے۔ تو یہ گویا ایک حکومت کو بالفعل تسلیم کرنا ہے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ بالفعل تسلیم کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی حکومت قائم ہوئی، یعنی وہ تلوار کے زور پر قائم ہوئی، وہ بندوق کے زور پر قائم ہوئی، وہ ہو گئی۔ جب وہ ہو گئی تو اس کے بعد ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ اب لڑنا، جنگ کرنا یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اس حکومت کو جب یہ وجود پذیر ہو گئی ہے تو تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ تسلیم کرنا در حقیقت صورتحال کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حکومت ٹیچروں ٹھیک ہو گئی یا درست ہو گئی ہے۔ وہ تو اسی صورت میں ہوتا کہ جب ان کے حق میں سیدنا حسن دستبردار ہو گئے تھے تو پھر مسلمانوں کے ارباب حل وقت کو متعین کیا جاتا، ان کی کوئی شورا بلائی جاتی، وہ مل بیٹھ کے اس سارے مسئلے پر گفتگو کرتے کہ یہ خانہ جنگی کیوں ہوئی، اس میں کیا مسائل پیش آئے، وہ اس کے بعد پھر اپنی آزادانہ رائے سے کسی کا انتخاب کر لیتے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر لیتے۔ اس طرح نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب لوگوں نے اتفاق کر لیا اور خوش دلی سے قبول کر لیا۔ وہ بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے، ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور سب سمجھتے تھے کہ تدبیر میں، سیاست میں، معاملات کو سنبھالنے میں وہ بڑی بے مثال شخصیت ہیں۔ تو لوگوں نے قبول کر لیا، لیکن یہ قبول کرنے کا عمل کسی قاعدے پر نہیں ہوا بلکہ صورتحال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو اس دائرے میں داخل نہیں کر سکتا کہ اب امرہم شورا بینہم کی روح سے حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک ہے حکومت کا ڈیجورو، یعنی اس کا قاعدے کے مطابق ہونا، اس کا کسی اصول پر مبنی ہونا، اور ایک یہ ہے کہ وہ قائم ہو گئی، قوت کے بل پر قائم ہو گئی، اور اب ہم کسی دینی مصلحت، کسی قومی مصلحت، کسی اخلاقی مصلحت کی بنیاد پر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ قبول کرنا پوری قوم کا قبول کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے ہمسائے میں اس وقت یہی ہوا ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ جو حکومت اس وقت قائم ہوئی ہے افغانستان میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر قائم ہوئی ہے۔ امرہم شورا بینہم کے اصول کو مان لیا جائے کہ افغانستان کے عوام کو اپنے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے تو یہ 20 سال کی جنگی کی ضرورت نہیں تھی، بہت پہلے معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ اس کو نہیں مانا گیا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، مقابل کی قوتیں ہمت ہار گئیں۔ یعنی جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنا کوئی حصہ بٹا لیں گے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔
تو پھر آخر میں آپ نے کیا دیکھا؟ آخر میں آپ نے قبولیت دیکھی. یہ قبولیت بالفعل قبولیت ہے. ہو سکتا ہے اس وقت پورے افغانستان میں اس قبولیت کا اعلان کر دیا جائے، اور جیسے کہ ہو بھی رہا ہے، بلکہ افغانستان کیا دنیا بھی قبول کر لے گی آہستہ آہستہ. اگر کوئی چیلنج درپیش نہ ہوا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سعودی عرب میں حکومت تسلیم کر لی گئی، ایران میں تسلیم کر لی گئی، اسی طرح سے تسلیم ہو جائے گی. یہ تسلیم کرنا اندر ہو یا باہر، یہ واقعے کو تسلیم کرنا ہے. اسی کو تو میں نے بیان کیا تھا کہ حکومتیں بعض اوقات ڈی فیکٹو تسلیم کی جاتی ہیں، یعنی ان پر نقد جاری رہتا ہے. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صحیح طریقہ وہی ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہو. چنانچہ دیکھیے کہ جب افغانستان میں یہ واقعہ ہوا اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا کہ یہ افغانستان کے عوام کی شکست ہے کہ ان کو 21ویں صدی میں بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی آزادانہ مرضی سے کر سکیں. لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی وہاں رہ کر ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں عوام کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ یعنی وہ کیا اپنی قسمت ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے جنہیں ہم وار لارڈز کہتے رہے ہیں؟ وہ اللہ کا شکر کریں گے کہ امن قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر سر بسجود ہوں گے کہ چلیے ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے، کم سے کم امن تو فراہم کریں. کیونکہ حکومت قائم کس لیے کی جاتی ہے؟ اسی لیے تو قائم کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو امن دے سکے. بنیادی جو فریضہ ہے حکومت کا وہ یہی ہے. جدید ریاستوں نے بہت سے مقاصد کو حکومت کے مقاصد میں شامل کیا ہے. اصلاً حکومت اسی لیے قائم ہوتی ہے کہ لوگوں کو امن فراہم ہو. تو اس صورتحال کا اندازہ کر کے ایک عمومی اتفاق ہو جاتا ہے. اس کو عام الجماع کہا گیا. یعنی عام الجماع کا مطلب کیا تھا کہ چلیے جی خانہ جنگی ختم ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ صلح ہو گئی. جو لوگ بھی اپنی اپنی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے انہوں نے اس مارکے سے ہاتھ کھینچ لیا. اب ایک شخص ہے یہ حکومت چلائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت بھی دی ہے، اب سب کے سب مل کے اس کو مان لیں. یہ ہے ماننا. یہ ماننا وہ ماننا نہیں ہے کہ جو امرہم شورا بینہم کے نتیجے کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سبھی نقطہ آپ نے بڑی ہی وضاحت سے واضح کیا. اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ بحث بجائے اس دائرے میں داخل ہو، اور ہم سیدنا امیر معاویہ نے جب انتخاب کیا ہے یزید کا، وہاں کیا کیا عملی، مصلحت پسندانہ، حقیقت پسندانہ آپشن ان کے سامنے موجود تھے، کیا وہ کر سکتے تھے، اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے کا خیال جاننا چاہتا ہوں سیدنا حسن کے پورے اس کردار کے بارے میں جو اس پورے تنازع میں سامنے آتا ہے. کچھ تاریخی شواہد ہیں، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے اس نوعیت کی چیزوں کو سند کے معیار پہ تو نہیں دیکھ سکتے ہم، لیکن جو مطابقت احوال نظر آتی ہے، سیدنا حسن کے کچھ مشورے ہیں، سیدنا حسن کی سیدنا علی سے کچھ چیزوں کے اندر ایک نیا زاویہ نظر ہے. خود سیدنا حسین سے ایک مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک صلح کن ان کا رویہ سامنے آتا ہے. اس پورے معاملے میں سیدنا حسن کی جو سیاسی بصیرت ہے، جو فہم ہے، جو فراست ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحب نے فرمایا کہ سیاسی معاملات کو حق و باطل بنانے کے بجائے وہ جو عملیت پسندی ہے، سیدنا حسن کا جو اسوہ ہے، وہ آپ کیسے اپنے نزدیک سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ اسی درجے کا ایثار ہے جیسا ایثار سیدنا عثمان نے کیا تھا. اچھا، یعنی انہوں نے بھی اپنی حکومت کا کھو جانا اس کو گوارا کر لیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے. اگر وہ مقابلہ کرنے پر آ جاتے تو مدینے میں بھی دسیوں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، وہ جہاں تہاں سے بھی مدد منگوا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ میں مدینے میں اپنی حکومت کے لیے خون نہیں بہنے دوں گا. اس پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، اس کے پیچھے جو دینداری ہے، اس کے پیچھے جو اخلاص ہے، وہ بہت غیر معمولی ہے. تو سیدنا حسن کا معاملہ بھی یہی ہے. یہ جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت سی روایات میں ان کے بعد مشورے منقول ہوئے ہیں، میں تو چونکہ اس طرح کی اخبار احاد کو زیر بحث نہیں لا رہا، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن سے بڑی بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ معاملات ہاتھ سے نکلے، یہ نہیں نکلنے چاہیے تھے. اچھا، اگر ان کو بہتر طریقے سے دیکھا جاتا یا معاملہ کرنے میں بعض چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا تو شاید نوبت یہاں نہ آتی. اس طرح کی چیزیں ان سے منقول ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں بھی یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر عنان حکومت نہ سنبھالی جائے، لوگوں کو آنے دیا جائے، اس پر کچھ بحث ہونے دی جائے. اس وقت چونکہ بغاوت کی کیفیت ہے، ایک بلوہ ہوا ہے، لوگوں نے مدینے پر قبضہ کیا ہوا ہے،
تو یہ موضع تہمت بننا ہی بننا یعنی سیدنا علی حکومت نہ سنبھالے. ظاہر ہے اپنے والدی کو مشورہ دے سکتے تھے. تو یہ معلوم ہوتا ہے ان کی بعض آراء سے کہ وہ اس معاملے کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتے تھے. اچھا. اسی طرح سے جو بعد میں کچھ اقدامات کیے گئے جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی کا معاملہ ہے یا اور بعض اقدامات ہیں، ان میں بھی ان کے مشورے بعض تاریخ میں نقل ہوئے ہیں اور وہ بڑی بصیرت کے مشورے ہیں. اس موقع پر بھی انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یا اس کا امکان نہیں ہے کہ جنگ جیت لی جائے. تو اب کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنگ ہوتی رہے گی، مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا، اور یہ خانہ جنگی جب زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو یہ باہر سے آپ کو کمزور کر دیتی ہے. یہ جو اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی ہے کہ جس کا تصور کرنا اس وقت مشکل ہے، یہ آہستہ آہستہ بکھر جائے گی. لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اپنے پرانے ادیان کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی ابتدا میں تو آپ جانتے ہیں کہ دین کی طرف آنے میں آدمی کے رویے اور آدمی کا باطن اتنا کردار نہیں ادا کرتا جتنا سیاسی غلبہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر وہی قائم نہیں رہا، یہ سلطنت اس طرح سے باقی نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور میں تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ سلطنت باقی نہ رہتی تو اس وقت جو ہم اعتماد سے کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر کے ساتھ قرآن نقل ہوا ہے اور سنت نقل ہوئی ہے اور دین کی پوری روایت ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ کہنا آسان نہ ہوتا. اس میں بہت کچھ معاملات ہو چکے ہوتے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں کہ قرآن میں کس کس طریقے سے در اندازی کی صحیح کی گئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے مسخ کرنے کی کوششیں کی ہیں بعض لوگوں نے. لیکن اللہ کا یہ کرم رہا ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا دین بالکل محفوظ صورت میں اگلی نسلوں کو منتقل ہو گیا ہے اور ایک ایسے زمانے کو منتقل ہو گیا ہے کہ اب کوئی بہت ضرورت بھی باقی نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کے اسباب بڑے غیر معمولی پیدا کر دیے ہیں. یہ سب اس سلطنت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی میرے نزدیک ہم مسلمانوں کا رویہ اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے حکمرانوں کے بارے میں، اسی طرح اپنے علماء کے بارے میں، اپنے دانشوروں کے بارے میں بہت مثبت ہونا چاہیے. یہ جو آئیڈیلزم ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بالکل غلاظت کی مکھی کی طرح وہی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ جن پر اعتراض کیا جا سکے. یعنی ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا اور ہر آدمی ابو بکر و عمر بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی عثمان و علی بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ کہیں کسی حکمران سے غلطی ہوئی ہے، کہیں حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کسی دانشور سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، متکلمین ہیں، ان پر بھی تنقید کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری میراث ہے. اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اس میں جہاں جہاں بھی کوئی علم کا معاملہ ہے، کوئی عمل کا معاملہ ہے، بحیثیت مجموعی رائے قائم کرنی چاہیے. اور بحیثیت مجموعی جب آپ رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ایک نہایت روشن تاریخ ہے. اس پر آپ فخر و استنباط کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو ہم نے گویا اپنے ماضی میں دیکھا ہے، یہ ہمارا حافظہ ہے. اور ہمارے پاس اگر آج علم ہے اور اگر ہمارے پاس اللہ کے دین کی ہدایت ہے اور اگر ہم قرآن مجید کو اعتماد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ سارا علم یہ کوئی معمولی بات ہے، ایک زبان جس میں قرآن نازل ہوا 14 صدی پہلے کی زبان ہے، اس زبان کے علوم منتقل ہوئے ہیں، اس کی صرف کیا ہے، اس کی نحو کیا ہے، اس کی لغت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کے طریقے کیا ہیں، ایک ایک چیز یہ آخر انسانوں نے منتقل کی ہے، جنات اور فرشتے تو نہیں آئے. تو یہ آپ کے وہی بزرگ ہیں. تو ان کے بارے میں بحیثیت مجموعی بڑے ادب، بڑے احترام کا رویہ اور آخری درجے میں حسن ظن کا رویہ رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، انہوں نے کارنامے کیا انجام دیے ہیں. اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. بحیثیت مجموعی آپ رائے قائم کریں گے تو آپ کے لیے یہ تاریخ فخر و انبساط کا باعث ہوگی. اور اگر آپ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ غلاظت کی مکھی بن کے صرف غلاظت کی جگہ ڈھونڈیں گے تو ڈھیر اکٹھا کر کے لے آئیں گے. تو یہ دو رویے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ان ساری گفتگوؤں کے دوران میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کا محل تلاش کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس زاویے سے بات ہوئی ہے، کیا مجبوری اس وقت درپیش تھی، کیا کوئی عذر تلاش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب آپ علمی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اس میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے. یعنی ہمارے یہاں کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، بریلی کے علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، بڑی بے پناہ خدمات ہیں ان لوگوں کی.
ان کے بارے میں ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ جہاں کہیں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ واضح کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ استدلال ہے قرآن سے، یہ استدلال ہے سنت سے، یہ استدلال ہے کسی روایت سے، اس کی بنیاد پر میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آج، تو آپ ان کے کندھوں پر کھڑے ہیں، یعنی یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی جد و جہد ہے جس سے یہ علم منتقل ہوا ہے۔ آپ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ کوئی رائے قائم کر سکیں، تو اس طرح ان کو استخفاف کا ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے دیکھیں اس سارے معاملے کو، اور ہمارے ناظرین بھی اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں بڑے روشن باب ہیں، اس میں بڑے غیر معمولی کارنامے کیے ہیں لوگوں نے، بڑی فتوحات ہیں، وہ علمی فتوحات ہیں، فکری فتوحات ہیں، سائنسی فتوحات ہیں، وہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ اس کے اندر سے صرف اسی طرح کی چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں۔ بہت سے بہت کسی حکمران نے 20 سال حکمرانی کی، 40 سال حکمرانی کی، آپ 3-4 واقعات کو اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آئیڈیلزم کے نتیجے میں پورے کی پوری شخصیت کو متون کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رویے ٹھیک رویے نہیں ہے، یعنی ہمارا رویہ مثبت رویہ ہونا چاہیے، چیزوں کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور جو ہم اپنے بارے میں لوگوں سے توقع کرتے ہیں، اپنے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیاں اچھالیں، یہ چاہتے ہیں، یا غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ مجموعی رویے کو دیکھیے، مجموعی علم کو دیکھیے، مجموعی استنباطات کو دیکھیے، مجموعی نتائج فکر کو دیکھیے۔ ہر شخص کے بارے میں یہی کرنا چاہیے، ہمارے معاصرین ہوں ان کے بارے میں بھی، ہمارے متقدمین ہوں ان کے بارے میں بھی یہی صحیح رویہ ہے۔ ہم سب یہ آپ کا جو زاویہ نظر ہے موجودہ دور میں جو جدید نوجوان ہیں مسلمان اور ایک کشمکش ہے الہات کی، مذہب سے متنفر بھی ہوتے ہیں، یہی چیزیں بنتی ہیں، ان کو دیکھنے کا بھی ایک زاویہ کر رہے ہیں، آپ خدمت پیش کروا رہے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، آپ کہتے ہیں مجموعی رویے کو دیکھیں۔ اب جب آپ سے ہر موضوع پہ ہم استفادہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ جو کچھ ہماری صدیوں کے قائم شدہ تصورات ہیں، جو کچھ ہمارے اندر موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کی اصلاح فرمائیے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سیدنا حسن رخصت ہو گئے، چلے معاہدہ تو موجود نہیں ہے لیکن بینیفیشری تو ایک ہی بنے نا اس وقت، اور وہ سیدنا امیر معاویہ تھے۔ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وائزوں کی تقریروں میں بھی درون خانہ آتی رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مجموعی رویے کی جہاں تک بات ہے تو کہا جاتا ہے جی بنو امیہ کا دور تھا اور یہی اوپر ہی سے معاملہ شروع ہوا۔ جمعہ کے خطبات میں سب و شتم کی بات کی گئی، مخالفین کو چن چن کے مارا گیا، اور اسی طریقے سے وہ جو خلفائے راشدین کا ایک اسوہ تھا، سادگی کا، بردباری کا، تحمل کا، قناعت کا، اس کو ختم کر کے عیش و عشرت اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں فتوت اور ان چیزوں کا مظاہرہ کیا گیا، مال اور عیاشیاں، اور یہ سب کچھ بھی اسی دور میں سامنے آیا۔ اس کو کیا کہیں گے مجموعی رویہ تو لوگ کہتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح کی داستانیں جیسی ہر دور میں سنائی جاتی ہیں۔ میں اس کے بارے میں اصولی بات کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی روایت دیکھتے ہیں یا ایسا کوئی واقعہ پڑھتے ہیں کہ جس میں کسی کو متون کیا گیا ہو، جس میں کسی کا کوئی نقص بیان کیا گیا ہو، جس میں کسی پر کوئی اخلاقی الزام لگایا گیا ہو، تو محض یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس روایت کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو اس کی تنقیح کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ یعنی اب آپ کی ذمہ داری بہت غیر معمولی ہو گئی۔ میں نے بطور اصول یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، اس کے لیے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں واقعات اپنی سادہ صورت میں بیان ہوتے ہیں، وہاں کسی پر کوئی الزام نہیں، کوئی اتہام نہیں، کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس سے ہم در حقیقت اعداد، ہم شماریات، ہم معاملات کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، فلاں جگہ واقعہ ہوا، واقعات کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں عام طور پر کوئی بحث بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں کوئی اخلاقی سوال پیدا ہو جائے وہاں تنقیح کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور یہ تنقیح کا کام ہمارے ہاں بہت جلیل القدر لوگوں نے انجام دیا ہے، جن لوگوں نے ان موضوعات میں اس طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر لکھا ہے، تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ لوگوں کو ہمارے ہاں بر صغیر میں جن لوگوں نے تنقیحی مطالعہ کیا ہے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ بعض لوگوں نے خاص ان کو موضوع بنا کر یہ بتایا ہے کہ یہ اور یہ اعتراضات ہیں، یہ فلاں شخصیت پر ہیں، ان کا دوسرا رخ کون سا ہے، اس میں دوسری چیز کیا ہے۔ تو میں نے ان کتابوں کی طرف بھی ایک گفتگو میں اشارہ کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ عربی زبان میں کون سے مصنفین ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اور ہمارے ہاں اردو زبان میں کون سے مصنفین ہیں۔
تو اس کو آپ سن لیجئے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے تصویر کا بالکل ایک دوسرا رخ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم متوازن رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میں ان میں سے ایک ایک واقعے کو لے کر اس میں اپنی تحقیق پیش کروں تو پھر یہ ایک اور موضوع ہے جس پر شاید مزید بھی اس نشستوں کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ 5 منٹ آخری ہمارے پاس آج کی نشست کے باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس اصل سوال کا آغاز کر دوں جو لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، ناظرین نے پوچھا بھی ہے، اور سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس ایک فیصلے کو آپ نے مصلحت پہ مبنی اور امت کے احسان سے کے مترادف قرار دیا، اس کا جو نتیجہ نکلا، نتیجہ تو یہ تھا، یہ جو سب چیزیں آپ نے بیان کی کہ امت مستحکم ہوئی، اس کے بعد سلطنت بڑھی، اس کے بعد علم کی روایت بھی پیدا ہوئی، تو یہ سارے امکانات تو دوسری طرف بھی مانے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی حکومت قائم ہو جاتی وہ بھی یہ سب کچھ کرتے۔ نتیجے کے اعتبار سے ایک اقدام کہ سیدنا امیر معاویہ نے رخصت ہوتے ہوئے انتخاب ہی کرنا تھا، تو خانوادہ رسالت موجود تھا، صلح حسن کا لیٹر تو چلے نہیں موجود، لیکن اسپرٹ تو یہ تھی نا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد اس کو لوٹا دیں گے، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، شہادت ہوئی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ اہل بیت میں سے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے زیر تحت انہوں نے تربیت پائی، ان کی فضیلت، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کی خشیت، اور کہاں نو مسلم لوگ۔ تو اگر کچھ کرنا ہی تھا تو سیدنا حسین کو سیدنا امیر معاویہ اپنے بات تو کم سے کم دے دیتے۔ پہلے 3 جنگیں ہوئیں، یہ جو انتخاب کیا بیٹے کا، تو یہ تو موروثیت کی بنیاد رکھی نا پھر۔ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیاست میں یہ اصول ہی نہیں ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کیا آپ کے دین میں کوئی اصول قائم کیا گیا ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں یہ اصول ہے کہ فلاں اور فلاں تعلق کی بنیاد پر سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں؟ سیاسی فیصلے تو سیاسی مسالے کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اصل میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بعد کس کو حکمران ہونا ہے، وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا نظم کس اصول پر چلنا ہے۔ تو وہ ملوکیت کا نظم تھا۔ ملوکیت کے لیے اگر ملوکیت کو بطور ایک نظام کے قبول کرنا تھا تو ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ ملوکیت آپ کے خیال میں میرے یا آپ کے کوئی دعا کرنے سے قائم ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بزور اس حکومت کو حاصل کیا ہے، اس کو چلا کر دکھایا ہے، اس کو خاندان کی عصبیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ حکومتیں ایسے نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کر مسلح پر ایک فیصلہ کر دوں تو یہ کسی کو منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، تو کیا فضائل کی بنیاد پر حکومت دی جاتی ہے، علم کی بنیاد پر دی جاتی ہے، تقوی کی بنیاد پر دی جاتی ہے، للہیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے؟ اس کے بعد تو پھر میں پیش کرتا ہوں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو تقوی میں، للہیت میں، علم میں موجودہ حکمرانوں سے کہیں بڑے ہیں، بلکہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو بھی کہیے کہ ان کے سپرد کر دیں۔ حکومت کی بنیاد 2 ہی چیزیں ہوں گی، یعنی یا لوگوں کا اعتماد اس کی بنیاد ہوگا، اور یا طاقت فیصلہ کرے گی۔ طاقت فیصلہ کرتی ہے تو پھر آپ کے اور میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ کے ہمسائے میں طاقت نے فیصلہ کیا ہے، اب آپ کے خیال کے مطابق ان کے مقابل میں کوئی للہیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاص نہیں رکھتا۔ جہاں کہیں بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ 2 ہی صورتوں میں ہوں گی، یا لوگوں کا فیصلہ ہے، اگر اس کا کوئی طریقہ ایجاد ہو گیا ہوتا تو ضرور اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے۔ میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی طریقہ مسلمان اس کے 1000 سال بعد بھی نہیں پیدا کر سکے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں اس وقت اتنی بڑی سلطنت کے لیے کون سا طریقہ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں نظام کیسے چل رہے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے آپ نے ایک دستور بنایا اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس دستور کے مطابق نظم حکومت چلائیں۔ انہوں نے بھی یہ دیکھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کیا دیکھا، یعنی ان کے بعد ہر حکمران کو موقع ملا کہ وہ اپنا جانشین بنائے کسی نہ کسی کو۔ عمر بن عبدالعزیز کو بھی موقع ملا، بڑے بڑے فقہا کو موقع ملا کہ وہ اپنی آراء دیں۔ کس نے اس سے مختلف کوئی چیز پیش کی؟ جب نہیں پیش کی تو وہ اصل میں ملوکیت کا نظام قائم کر رہے تھے۔ ملوکیت کے نظام میں فضیلت، للہیت، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومت کے مستحکم نظام کے لیے کیا کوئی خانوادہ ہے، کوئی خاندان ہے، کسی نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پہنچا دیا ہے کہ اب اس کو وہ عصبیت حاصل ہو سکے جس کی بنیاد پر حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ وہ انہی کے خاندان کو حاصل ہو سکتی تھی۔ 20 سال انہوں نے حکومت کی تھی، سیاسی لحاظ سے وہی ایک مستحکم ترین بنیاد تھی جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ آپ جن بزرگوں کا نام لے رہے ہیں وہ سب ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے سیدنا حسین کے حق میں دستبردار ہونا تھا تو وہ اس سے پہلے سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہو چکے ہوتے۔
یعنی وہ تو ان سے بڑے ہی تھے نا. انہوں نے جب ان کی حکومت قبول نہیں کی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں وہ باتیں ہیں کہ جو ہم محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بعض اوقات کرتے ہیں. سیاسی حقائق اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. سیاسی حقائق کی بنیادیں ہی دو ہیں، یا لوگوں کا اعتماد یا تلوار کی قوت. اس کے سوا کوئی اور چیز سیاسی فیصلے نہیں کرتی. اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے تقوے کو ہم جانتے ہیں، لہیت کو جانتے ہیں، خلوص کو جانتے ہیں. کبھی کسی ایک کانسٹیٹیونسی میں کھڑے کر کے دیکھ لیجئے، اگر ان کو 200 ووٹ مل جائیں تو میرے پاس آ جائیے. خان صاحب، سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین تاریخی کشمکش، یہ سیاسی اور ایک غیر معمولی مارکت اور اہم مسئلہ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. 19ویں نشست اس سلسلے کی بہت سارے اور پہلو بھی ہیں. میں چاہوں گا ان سے گفتگو کا آغاز کریں آئندہ نشست میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.